السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جنید سعید نام ہے میرا. جی جی. اور یہیں کراچی سے ہی ہوں, اور تقریباً 2019 سے لیکچرز دیکھ رہا ہوں میں آپ کے, اور مختلف لیکچرز دیکھے, کتاب پہ دیکھا, اور بھی روح پہ دیکھا, صلات پہ دیکھا. بس سمجھ گئی, تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا. مجھے بتائیے کہ آپ نے میرے لیکچر دیکھنے سے جو پہلے آپ کے جو فادرز کا یا خاندان کا یا جو عقیدہ تھا وہ دیوبند تھا, تو کیسے آپ نے مجھے مطلب دیکھ لیا, ڈھونڈ لیا, یہ جو بھی ہے؟ سر یوٹیوب پہ آپ کا ایک ویڈیو دیکھا تھا. اچھا. وہ ڈیبیٹ تھا شاید مفتی صاحب کی. جی جی جی. اس کو دیکھ کے پھر آپ کو یہ ہوا کہ پھر اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں سامنے آئیں. یا پہلے میں کچھ اور ہی سوچتا تھا. جی جی. تو پھر اس کے بعد سے نظریہ بدلا سوچنے کا. ہاں. پھر اس کے بعد لیکچر دیکھنا شروع کیے. اچھا. آپ صحیح ہو. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ ایک مطلب دیوبندی خیر کے تھے آپ کے پیرنٹس وغیرہ, خاندان؟ میرے نہیں. پھر اصل میں جہاں میں رہتا ہوں جی, تو وہاں جو میجورٹی ہے وہ اہل تشیع حضرات. اچھا اچھا. تو میرے جو فرینڈس تھے یا اسکول میں بھی جن کے ساتھ پڑھنا اٹھنا بیٹھنا, جی جی, تو میرا تھوڑا سا اس طریقے سے ذہن بن گیا تھا. نہیں فیملی کی بات کر رہا تھا. فیملی بھی زیادہ اتنے مطلب ایکٹیو نہیں تھے وہ, نہیں لیکن یہ ہے کہ تو آپ کا مطلب یہ سرکل بتا رہے ہیں, فرینڈ سرکل جو جی جی جو شیعہ حضرات کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں مطلب آپ کا میں جاننا چاہ رہا ہوں ریلیجن میں کیا انٹرسٹ تھا؟ سر مذہب میں کیا لوگ عام طور پہ لوگ یہ دیکھتے ہیں اس کا یہ عقیدہ ہے, فلانے کا یہ عقیدہ ہے, اس کا عقیدہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یا اپنا عقیدہ. میں جاننا چاہوں کس طرح کیوں آپ کا یہ شوق ہوا کہ اس میں دیکھوں میں یہ کیا ہے؟ سر اس میں بھی بہت زیادہ مطلب میں انوالو ہو گیا تھا, ان کی باتیں سن جی جی جی, اور ان کی جس طرح مختلف ان کے جو پریچر ہیں مختلف یوٹیوب پہ وہ ویڈیوز وغیرہ آتی رہتی ہیں ان کی, زیادہ تر محرم میں. جی جی, وہ اس طریقے سے, تو میں اس طریقے سے انٹلیکٹ دیکھتے تھے ان کے ساتھ. تو آپ مجھے بتائیے, تو کوئی ایسی بات بتائیں جو میرے لیکچر سے یا اس کے لیکچر سے دیکھ کے آپ کو اس میں کانٹرڈکشن نظر آیا, جو دیکھتے تھے آپ؟ ایک تو سر یہ چیز جو اسٹیبلش ہوئی کہ ہمیں صرف اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. اپنے بارے سے مراد ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے, اپنی اصلاح کرنی چاہیے کتاب کے مطابق. تو میں تو بالکل الگ ہی سوچ رہا تھا. نہیں ان کی جو کتاب, ان کا جو مذہب سن رہے تھے آپ شیعوں کا, اس میں اور آپ کو کیا فرق لگا کہ یہ کیا ہو گیا؟ سر اس میں تو وہ تو جیسے میں نے سنا وہ پیچھے کسی کی بات انبیاء کی تو کرتے نہیں تھے, وہ صرف یہی بات کرتے تھے کہ ائمہ اور اہل بیت وہ انہی کی بات کرتے تھے. پھر جب اس پلیٹ فارم کے ساتھ لنک بنا تو پھر مختلف انبیاء کے بارے میں پتہ چلا جو کہ قرآن میں لکھا گیا ہے. جی جی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الگ ہی ایک سوچ تھی شروع سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک الگ سوچ تھی. مطلب یہ نہیں پتہ تھا مذہب, جیسے کنیکٹ ہونے کے بعد پتہ چلا ملت ابیکم ابراہیم, اور اس طرح مختلف چیزیں. میں یہ اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا, دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں نا, چاہے وہ سنی حضرات ہوں چاہے شیعہ حضرات ہوں, جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کی, اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ سب جگہ ایسے ہی ہے, قرآن عربی پڑھا جاتا ہے. جی, ہر دنیا میں کسی ملک میں چلے جائیں سب عربی پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. اور جو کچھ مذہب میں جس فرقے سے جس گھرانے پیدا ہو جاتے ہیں نا, اس کو وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے مخاطب ہوں, یہ سمجھیں کہ انسان کو یہ احساس ہو جائے نا, جیسے میں ابھی اس وقت 70+ ہوں, 71+, سوری. تو یہ چیز میں نے فیصلہ کیا تھا 34 میں میں نے فیصلہ کیا تھا میں مر جاؤں گا. اور 34 میں نے فیصلہ کر لیا تھا دنیا میں چاہے میں کچھ کر لوں الٹیمیٹلی میں مر جاؤں گا. تو کیا ایسی چیز, اور یہ مجھے پتا تھا کہ مرنے کے بعد میں مٹی نہیں بنوں گا, پھر دوبارہ اٹھا دے جاؤں گا. یہ سنی سنائی بات تھی. تو مٹی تو بن جائے گا انسان, لیکن جب دوبارہ اٹھا جائے گا تو آپ کیا ایکسکیوز دیں گے اپنے کو کہ میں اس میں بزی تھا, یا یہ کر رہا تھا, یا وہ کر رہا تھا, یا میں شیعہ مذہب کو فالو کر رہا تھا, یا سنی مذہب کو فالو کر رہا تھا, یا اس کو کر رہا تھا. کس کو جواب دیں گے آپ؟ تو میں 34 میں یہ بھی قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچویشن آئی تھی, میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے, مرنے کے بعد کی. جب تک آپ یہ احساس نہیں کریں گے کہ مجھے مر جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے, آپ کبھی بھی صحیح نہیں ہوں گے. اور پھر ایک دم اچانک کی طرح آئے گی موت, گڑی کھٹکھٹا دے گی, تو کیا یار یہ کیا ہوا یار, اب تو مجھے موت کا دعوت آ گئی.
تو یہ سمجھ لیں مجھے اس کام میں تقریباً 35 سال ہو گئے. 35 سال میں پتہ نہیں کتنے لوگ چلے گئے, کیونکہ وہ دنیا میں مگن ہے, وہ دنیا کے اندر اتنے انوالو ہیں کہ انہیں یہ احساس نہیں ہے. تو یہ احساس ہو جائے نا کہ میں نے آئی ایم گونا ڈائی, یہ نہیں کہ میں موت کے قریب تھا اس 34 سال میں, بہترین صحت تھی میری, صحت میں بھی اچھا تھا, طاقت میں بھی اچھا تھا, ہر چیز اچھی تھی اس وقت جس وقت میں 34 سال کا تھا, جب یہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے اللہ کو آخرت کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ دنیا تو اللہ گزرواتا ہے, ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آتے ہیں, مطلب مصیبتیں آتی ہیں, مختلف سچویشنز آتی ہیں, لیکن یہ احساس کہ میں نے مرنے کے بعد جواب دینا ہے تو آپ صحیح کریں گے. ورنہ یہ شیعہ مذہب, سنی مذہب, دیوبندی مذہب, بریلی مذہب اور یہ مذہب اور وہ مذہب سب چل رہا ہے, چلتا رہے گا, اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی کبھی ختم بھی نہیں ہوگا. یہ اپنے کو دھوکہ دینے کی عادت ہے, دھوکہ, اپنے آپ کو دھوکہ دینا, اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ میں صحیح ہوں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان مجھ پہ اعتراض کر رہا ہے, ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے, اعتراض تو کر سکتے ہیں لیکن خود جانتے نہیں ہیں. جیسے میرے بارے میں کوئی آیت سنی کسی نے, یار شیخ صاحب تو کہہ رہے کتاب ایک ہی ہے, شیخ صاحب سے عیسیٰ السلام کی وفات ہو گئی, دوسرا پہلا قبلہ نہیں مانتے تھے, مطلب خود کو پتہ نہیں ہے اور مجھ پہ اعتراض ہے. بھئی کوئی عالم دین ہو, کوئی عربی جانتا ہو, ترجمہ جانتا ہو, کسی قرآن, جیسے آپ دیکھیں مفتی صاحب آئے تھے سامنے تو ان کا کیا اشر ہو گیا, کیونکہ انہوں نے کسی ایک خاص مدرسے سے پڑھا ہوا ہے. وہ دیوبند کے مدرسے کہتے ہیں, اگر کوئی شیعہ کا مدرسے وہ بھی کوئی اپنی بات بول رہا ہوتا جو شیعوں کو تقویت مل جائے, لیکن قرآن نہیں جانتا کوئی جس سے ہماری جواب دہی ہے. جیسے آپ نے ابھی لیکچر آپ تھے بیٹھ دیکھ رہے تھے, جیسے قیامت میں کتاب رکھی جائے گی اور وہ پوچھا جائے گا بھئی بتاؤ, تو وہاں سے کچھ پتہ ہی نہیں. تو جو کتاب ہے, یہ کتاب جو ہے ہماری, جس کا ہمارا امتحان ہوگا, وہ پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر. اور یہ بڑا ہی فیشن بنا ہوا ہے, صبح اٹھ کے سپارے پڑھ رہے ہیں, دڑ قرآن پڑھے جا رہے ہیں عربی میں, اور ترجمے بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ بھی بتا دوں میں, یہ عجیب بات ہے کہ آپ ترجمے بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی وہی سمجھ میں وہی دکھائی دے رہا ہے جو بتاتے آ رہے ہیں, کیونکہ اتنی عقلوں پہ پردہ ہے کہ اگر سچائی سنتے تو کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور جب اگر سمجھ میں آئے تو کہتے یہ کیسے ہوتا ہے. تمام تابعین اور صالحین اور بزرگان دین سب غلط ہیں کیا؟ ایسا لگ رہا ہے 14 سال سے کوئی بزرگ صاحب بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بزرگ بھی زندہ صحیح تھے, یہ بھی صحیح تھے, اب تک میں صحیح ہوں. یہ 14 سال تک کون آدمی عمر کا رکھتا ہے؟ 50-100 سال پہلے پاکستان نہیں تھا, 70-75 سال پہلے انڈیا تھا, پاکستان نہیں تھا. 100 سال پہلے اگر آپ نقشہ اٹھائیں نا ورلڈ کا, اس میں ملکوں کے نام بھی نہیں ہیں جو آج ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, کینیڈا اور امریکہ. 200 سال 300 سال پیچھے جائیں, 400 سال میپ اٹھائیں, ورلڈ میپ, ملکوں کے نام نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ اور تھا, کچھ تھا. یہ اسرائیل بن گیا, اسرائیل نہیں تھا. ہمارے باپ دادا کے ساتھ اسرائیل نہیں تھا. یہ مسئلہ تھا اسرائیل کا جو آج پیلسٹائن اسرائیل کا پڑھا چل رہا ہے, وہ قرآن کی آیت میں لکھا ہے, وہ تو ہوتا رہے گا جھگڑا. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں, کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی, جو کہہ رہے ہیں 1000 سال 14 سال سے, جناب یہ ہم تو سنا ہی نہیں 14 سال سے. کوئی 14 سال سے لگ رہا ہے 14 سال سے بیٹھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ یہی سنتے آ رہے ہیں, یہی سن رہے ہیں جو ہمیں سنایا جا رہا ہے. کتنے لوگ مر گئے, سوچا آئے لوگ مر گئے, آئے لوگ مر گئے, آئے لوگ مر گئے, مگر وہی باتیں بتاتے ہیں. شب برات آئے گی تو قبرستان میں بتیاں جل جائیں گی, جلیں گی نہیں جلیں گی. مسجد میں جائیں گے آپ, اور جناب وہاں سے آئیں گے قبرستان میں جائیں گے, اور وہ جناب بیچارے مر گئے نا, ان کو بخشوا نہیں سکتے آپ, یہ اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکتے, اب آپ کو بخشوانا ہے. آپ نے ان کو, آپ تو جنت میں بیٹھے ہوئے, یہ بیچارے مر گئے. بڑے پوچھتے ہیں شیخ صاحب یہ بتائیے, یہ جو مر گئے ہیں بیچارے, ان کے لیے ہم صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ جیسے خود جنت میں بیٹھے ہوئے, ان کی فکر ہے جو چلے گئے. اب کیونکہ وہ تو بس جب مر گئے, ان کو تو آپ بخشوا نہیں سکتے. وہ کیسے بخشوائیں گے اپنے, وہ تو نہیں بخشوا سکتے. لہٰذا میں بخشوا دوں ان کو کسی طریقے سے, جیسے میں جنت میں بیٹھا ہوں. تو آپ جب اپنے کو جنت میں بٹھائے بیٹھے ہوئے, تو میں کچھ پڑھ کے قرآن پڑھوا دیتا ہوں. وہ بھی مولوی صاحب کے بچے بٹھا دیے کہ یار تو سپارہ ختم کر دے, قبر انتظام کر دیا میں نے. اللہ کا الحمدللہ کا شکر ہے, وہ قبرستان پہ بھیجا. تو اثر سے مغرب میں ایک صاحب ہے, بچے حافظ قرآن ہے, روزانہ ایک سپارہ پڑھ دیتے ہیں. اب بتائیے ایک سپارہ ایک آیت پہ غور کر لے آدمی, اس پہ نکل جائے ٹائم, کیا صدیاں گزر جائیں ایک آیت کو سمجھنے میں, اگر اللہ چاہے. ایک آیت کی اصل سمجھ یہاں کہہ رہے ہیں الحمدللہ ایک سپارہ روزانہ پڑھتا ہے, وہ چلا گیا.
آپ سمجھ آئے گے آپ کو. اچھا آپ یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے ابھی تھوڑے لیکچر دیکھے, سارے نہیں دیکھے, اور آگے دیکھنے کا ہے ارادہ. یہ جو میں نے آج بتائی بات, اس کو اب ذہن نشین کر لیں آپ, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ورنہ یہ ادھر سے بھاگ, ادھر سے ادھر جمپے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یار میں یہاں آج اس کے چلا گیا, اس کے چلا گیا, یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ فیصلہ کر لے میں مر جاؤں گا, مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, اور مجھے اپنے لیے کر رہا ہوں, میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر. بس کہ قرآن مجید جو لوگوں کا بتانے کا طریقہ ہے وہ پہلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جو آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت بتاتے ہیں اور سب, جنرلی جو مین فرقے ہیں سنی اور شیعہ, مطلب مین فرقے جو پاکستان میں ہیں یا ورلڈ وائڈ ہے, تو اس کو اگر آپ غور کریں گے وہ بیس قرآن پہ نہیں کر رہا. یہ میں عجیب بات, وہ 4 خلیفوں کو فالو کرنے والے سنی حضرات ہیں, اور شیعہ حضرات جو ہیں محمد رسول اللہ کے خاندان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, اور وہ ہسٹوریکل باتیں ساری. ٹھیک ہے, وہ ہسٹوریکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری باتیں جو اس میں لکھی نہیں ہے یا ڈسکس کرتے وہ قرآن میں نہیں ہے. کون سے کچھ بھی, حضرت عمر فاروق ہو گئے, حضرت بکر صدیق ہو گئے, حضرت عثمان ہو گئے. مطلب کس سیکٹ کی بات کر رہے ہیں ہم, شیعہ کی بات کر رہے ہیں یا اوور آل؟ دونوں کی بات کی. اچھا دونوں کی بات کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ہیں 4 خلیفہ کو جو مانتے ہیں وہ سنی حضرات ہیں, اور ان چیز کو وہ سمجھتے ہیں یہ راضی ہے اور ان کو ہمیں فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ادھر امام حسین, حسین, حضرت علی اور یہ لوگ ہمارے نبی کا خاندان, وہ جو خاندان ہے, تو وہ اس کو مانتے ہیں. ان کی 40 حدیث ہیں, 4 حدیثوں کی کتابیں, ان کی 6 کتابیں. ایک دوسرے کی حدیثیں بھی نہیں مانتے, منکر حدیث کہلاتے ہیں ایک دوسرے کے. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از, اور یہ پورا جو میں نے آپ کو بتایا پورا کا پورا از بیسڈ آن ہسٹری, حدیث, ناٹ آن قرآن. کیونکہ کچھ بھی نام کسی کا بھی نہیں ہے جتنے میں نام لیا آپ کے سامنے. قرآن مجید میں آن دا کانٹرری نام ہے پیغمبروں کے, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, مطلب, اور وہ ہمارے لیے گائیڈنس کے لیے, ایسی نہیں نام لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے, تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ وہ لوگ ہیں. تو یہ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے اس وقت دنیا میں, جو اسلام جس کو آیت بتا کے پھر وہ لے جاتے ہیں آپ کو ٹریڈیشن کے اندر, اس سے جا کے جوڑ دیتے ہیں. اور جب آپ جڑ جاتی ہے تو آپ کے ذہن میں وہ آیت کی جو ایسنس جو آپ کو کرنا چاہیے تھا وہ چلا گیا وہاں ہسٹری کے اندر. تو آپ نے کہا میرے لیے تو کوئی فائدہ نہیں, آپ نالج جو آتی ہے آپ کے پاس کہ بھائی اس آیت کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ تھا, اس آیت کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ, تو وہیں چھوڑ دیتے ہیں آپ کو. میرا اور لوگوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ میں آیت بیان کروں گا انشاءاللہ, اور جو اس میں بات لکھی وہ آپ کو نوٹیفائی کراؤں گا. آئی ڈونٹ گو انٹو ہسٹری, تاکہ آپ کو یہ گائیڈنس ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس آیت سے. تو وہ آیتوں سے گائیڈنس لینے سے پتہ چلتا ہے کہ میں کیسے گائیڈنس لے رہا ہوں. تو یہ ہے میرا اور مذہبی جو طریقہ کار ہے. اگر آپ کو ایک چھوٹا سا ایک پورشن میں بتاؤں, بالکل فار ایگزامپل آیتوں سے میں بتانا چاہوں گا تاکہ آپ سوچئے کہ اگر فرض کریے مجھے قرآن کو اپروچ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا کرائیٹیریا رکھا ہے, پری ریکوزٹ رکھا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں کیا, مطلب اس کو پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس سے ریلیٹڈ ان کے پاس واقعات ہیں. شیعوں کے پاس اپنے واقعات ہیں اور سنیوں کے پاس اپنے واقعات ہیں. اس آیت کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ تھا, ٹھیک ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. تو وہ آیات کے ساتھ جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ سن رہے ہیں آپ, وہ آیت کو مائنس کر رہے ہیں جب آیت بتائی انہوں نے, اور پھر وہ مدرسوں میں جا کے تعلیم دے دی جاتی ہے. جیسے ایک شیعہ عالم بنے گا تو اس کو یہ بتایا جائے گا تم قرآن پہ تو غور نہیں کر سکتے. پہلا یہ کہ تم نے اپنے آپ غور نہیں کرنا. ہمارے علماء دین نے جو سمجھا ہے اس کو آپ جو اس کے سیاق و سباق حدیث میں جو آیا یا ہسٹری میں جو آیا, اور وہ آیتیں جو انہوں نے ریلیٹ کی ہوئی امام حسین اور حضرت علی سے وغیرہ, وہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ان کے. اسی طرح سنی حضرات ہیں, وہ ادھر اپنا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں. تو میرا آپ سے بتانے کا, میں ایکسکلوسیولی نو گوئنگ انٹو بیک گراؤنڈس, آپ قرآن پہ غور کریں جو کہ اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ آج اس لمحے بھی اگر آیت پڑھوں گا میں تو وہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے کمیونیکیٹ کر دیا. ہم کو 14 سال پرانے جا کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور اس سال میں کیا ہوا تھا. آپ کے لیے زندگی تو آپ کی چل رہی ہے, آپ لائف گزار رہے ہیں. اس زمانے میں اگر فرض کریے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس, تو یہ آج کے انسانوں کی بات ہو رہی ہے. جب وہ زندہ تھے ان سے مخاطب تھا یا بنی آدم, تو بنی آدم آج بھی ہیں, یا بنی اسرائیل آج بھی ہیں, یا اہل الکتاب ہیں, یا ایھا الذین آمنوا. یہ اللہ نے ایڈریسز مین کا ان کو کیا ہے تاکہ آپ اس کے آگے جو بات لکھی ہے اس کو سمجھیں اور پرسیو کریں اور کنسیو کریں اور عمل کریں. اب آپ نے کیا کیا, اس کے پیچھے نریشنز بتانے شروع کر دیے, تو وہ جو نریشنز یاد رہ جاتے ہیں لوگوں کو, اور اس کا جو اصل روح ہے وہ رہ جاتی ہے.
تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جو بھی لوگ ہیں، اور یہ کون کر رہا ہے، یہ مدرسوں میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے ڈفرینٹ مدارس ہیں، اور وہ ڈفرینٹ مدارس میں جو تعلیم لے رہے ہیں وہ ان کے علماء پہلے ہی منع کرتے ہیں آپ قرآن پہ ایکسکلوسیو غور نہیں کریں گے، بلکہ جو ہمارے علماء نے بتا دیا ہے اس، اور پھر دوسروں کو کیسے کاٹ کرنی ہے دوسرے اسکالر کی. اچھا، یہ پوری ٹیچنگ دی جاتی ہے. بالکل بالکل، آپس میں کیسے اختلافات کرنے ہیں، کیسے دوسروں کی کاٹیں کرنی ہے، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے صاحب. جو اور پھر آپ ایک لے مین آپ جائیں گے تو وہ آپ یقین کریں، میں اگر ایک آیت ابھی یہاں کوٹ کروں تو وہ فوراً شیعہ کے ذہن میں آ جائے گا، اچھا یہ وہ بتائے تو وہ وہاں لے جائے گا، اور سننے کی وہاں لے جائے گا. میں نے ان دونوں کی بات نہیں کی، میں نے آیت کی بات کی. تو اب وہ کہے گا یہ کیا ہوا، میں نے کہ یہاں اس پہ یہ بات لکھی ہے. اور کچھ کامن بھی بلیفس ہیں، مطلب کامن آیتیں بھی سملر ہے دونوں کی، لیکن بیک گراؤنڈ دونوں کے سملر بھی جاتے ہیں. میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ بیک گراؤنڈ سے ہی سے نکلنا ہے، آپ کو بیک گراؤنڈ سے ہی نکلنا ہے، بیک گراؤنڈ سے نکلنا ہے. اللہ کو اپنی ریلیشن شپ سے اللہ سے بڑھانی ہے. آپ کا تعلق اللہ سے جب بنے گا جب آیت آپ اپنے سے تعلق پیدا کریں گے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اب فرض کریے جیسے آپ نے کہا میں نے پڑھنا شروع کیا اور آپ کو فرض کے کوئی آیت کی وضاحت نہیں ہو رہی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ اگر جاتے بھی ان کے پاس تو آپ آیت لے کے جائیں کہ بھئی یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس کانٹیکسٹ میں ہے، اس سبجیکٹ پر ہے. اب آپ عالم میں بتائیے مجھے اس کی کلیریفیکیشن چاہیے آپ سے. تو آپ نے ایک طرح خود اپنی اسٹڈی کو آگے بڑھاتے ہوئے کسی عالم سے، ٹیچر سے پوچھا جا کے جو عالم ہے، تو آپ کو دیکھیے کیفلی ڈفرینٹ باتیں انٹرپریٹیشن لوگ بتائیں گے آپ کو. وہ اس آیت کو ایز اٹ از ہی سمجھائیں گے، بلکہ ریلیونٹ آپ کو ہسٹوریکل چیزوں سے آپ کو بتا دیں گے. یہ ایک لوگ وہ ہیں جو صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سورہ فاتح سے لے کے سورہ ناس تک عربی میں پڑھتے ہیں، وہ ایک یہ لوگ ہیں. ایک ہیں جو قرأت کو سیکھتے ہیں، اس کے قرأت کے انداز میں پڑھتے ہیں، یعنی تلاوت کرتے ہیں، وہ قرأت پہ زور دے رہے ہوتے ہیں. دو ہو گئی کلاس. تھرڈ کلاس ہو گئی حافظ قرآن، جو حفظ کر رہا ہوتا ہے. ان کا کام ہے قرآن کو حفظ کرتے رہنا، مطلب یہ تھرڈ کیٹیگری ہے، قرآن کو حفظ کرتے رہتے ہیں. اچھا، یہ جو حفظ بھی ہے یہ رٹا کہلاتا ہے یا یہ باقی یاد کرتے ہیں وہ لوگ؟ نہیں، وہ تو انڈرسٹینڈنگ تو وہاں ہے نہیں نا، یہ تینوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں. اچھا، انڈرسٹینڈنگ تینوں میں نہیں ہے. نہیں، یہ تو بتانا چاہ رہا ہوں میں، قرآن مجید عربی میں پڑھ رہے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ حافظ قرآن ہے، ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. قرأت کے اصولوں پہ زیادہ زور ہے کہ اس کو مت کھینچنا ہے، آواز اس پہ پریکٹس ہو رہی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تینوں کے. چوتھا ایک گروپ ہے جو قرآن کو ترجمے سے پڑھتا ہے. اب جب وہ ترجمے سے پڑھتا ہے وہ پیچھے حدیث سے ہسٹری میں پھنس جاتا ہے. تو وہ بھی قرآن نہیں پڑھ رہا، وہ ایک طرح سے وہ پیچھے کی جو کتابیں اس سے جڑی ہوئی ہیں ان کو سمجھ رہا ہے، وہ آیت پڑھی پیچھے ہو. تو یہ چوتھا گروپ ہے. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے پہلے آپ کو اپنے اندر کیا کرنا چاہیے. قرآن کو اپروچ کرنے سے پہلے، اس کو کھولنے سے پہلے، سب سے پہلے تو آپ لا الہ کہیں، دیر از نو گاڈ. بے شک اللہ کے لا الہ کا مطلب ہے پہلے آپ ڈینائی کر دیں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ غلط ہے. اچھا، ایز اے انفارمیشن، جو میرے پاس انفارمیشن وہ لوگوں سے سنی ہوئی آپ نے، مختلف اسکولز آف تھاٹ سے سنی ہے. تو وہ پہلے آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو کچھ بھی میں جانتا ہوں وہ میں صحیح نہیں جانتا. اور اگر اس کتاب میں کوئی ایسی بات آئے گی جو ویریفائی کرے گی تو میں آمنا صدقہ کر دوں گا کہ، مگر پہلے آپ کو ڈیسائیڈ کرنے کا آئی ڈو ناٹ نو، واٹ ایور کمز فرام اللہ دیٹ میں جانتا ہوں. سیکنڈلی یہ کہ آپ کو یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اللہ کلام کو اپروچ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے عام کتابیں ہوتی ہیں، جیسے لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں برلنٹ انٹیلیجنٹ ہیں جو جینیسز گزرے ہیں، آئنسٹائن ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے ہوں، ان کا وہ اگر پڑھتے ہیں ان کا دماغ اتنا اچھا ہوتا ہے سمجھنے کا، انٹلیکچوئل جو آئی کیو جو ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ سبجیکٹ سمجھ جاتے ہیں. لیکن قرآن کا ایک پری ریکوزٹ ہے سمجھنے کا. ایک تو یہ لوگ کہتے ہیں قرآن کو پڑھانے والا کوئی انسان بتائے گا، جیسے آپ فزکس کتاب پڑھاتے ہیں، فزکس کی کوئی انسان نے بنائی، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، باٹنی ہے، لیکن اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے اللہ پڑھاتا ہے. اچھا جی، وہ میں بتاتا ہوں کس طرح. جیسے اللہ کہتا ہے الرحمن، سورہ رحمان ہے، الرحمن علم القرآن، وہ علم دیتا ہے قرآن کا. خلق الانسان، اسی نے انسان کو تخلیق کیا ہے. علمہ البیان، اور اس نے وضاحت کرنا سکھایا. تو پہلے تو سورہ رحمان میں اللہ نے یہ کرائٹیریا اون کر لیا کہ میں ہی کرتا ہوں یہ سب کچھ. تو اب ہمارا کیا پری ریکوزٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے کو یہ سمجھ لیا کہ ہم غلط ہیں، ہم نے جو بھی سنا ہوا ہے غلط سنا ہوا ہے، اور ہم جب قرآن سے ویریفائی کرتے جائیں گے آیات سے تو ہم اس کو کریکٹ کرتے جائیں گے اور صحیح کرتے ہیں، یعنی گائیڈنس کے لیے. پھر سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میں نے سورہ رحمان پڑھی تھی، 55ویں سورت تھی، اس کی 1 سے 4 تھی. اس سے پیچھے جائیں گے 55 سورہ رحمان سے پیچھے سورہ قمر ہے، وہ 54 سورت ہے، اور اس کے اندر 17 آیت، 22 آیت، 32 اور 40
اس 4 آیتوں کو اللہ نے ریپیٹیڈلی ایک آیت جیسے فبی ای آلاء ربکما تکذبان سورہ رحمان میں ریپیٹڈ ہے، اسی طرح سورہ سے ایک سورہ پہلے سورہ قمر میں ایک آیت بار بار ریپیٹ ہے، وہ یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اور یہ 17 پھر 22 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر 32 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر 40 میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی ہم فرسٹ پرسن میں سپیچ پہ کہہ رہا ہے ہم نے آسان کر دیا، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اب یہ آدمی پہ ڈیپینڈ ڈال دیا کہ تم اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو یا گائیڈنس چاہتے ہو تو ہم نے آسان کیا ہوا ہے۔ اگر میں اس نیت سے پڑھوں کہ مجھے اس سے گائیڈنس لینی ہے اور نصیحت حاصل کرنے کی، تو یہ آسان ہو جائے گا، یہ اس کا رول ہے، اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ۔ اور اللہ ایک دفعہ کہتے ہیں اس کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ نے 4 دفعہ ریپیٹ کیا، یعنی 4 دفعہ ریپیٹ کرنے مسئلہ اس سو امپورٹنٹ ہے، آدمی لوگ کہہ رہے ہیں بہت مشکل کتابیں سمجھ نہیں سکتے، آپ بہت ہی مشکل کتابیں تو سمجھ نہیں سکتے، تو اللہ نے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہ رہے۔ اگر آپ نصیحت حاصل کرنا اللہ نے یہ بندے پہ رکھ دیا، اگر آپ نصیحت حاصل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ کہیں کہ مشکل ہے تو اس کا آپ نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہ رہے۔ تو آپ کی نیت میں نصیحت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، اگر آپ نے سیکھنا ہے کچھ تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان، اللہ نے کہہ رکھا ہے، میں نہیں کہنا، اللہ نے کہا ہے، اس سے زیادہ بات کیا ہو ایک سکتی بات۔ ہے؟ اب ایک اور، اب میں 2-3 اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ آیت میں بتایا ہے لا یمس الا المطہرون، کہ تم چھو نہیں سکتے کہ جب تک طہارت نہیں کرو گے۔ اب مثال کے طور پہ اب میں شراب پیتا ہوں، میں نعوذ باللہ زنا بھی کرتا ہوں، غلط کاموں میں بس جوا میں انوالو ہوں، ہر غلط کام میں انوالو ہوں، اور فزکس میں لے آؤں گا میں پلس کیمسٹری بڑا لمبا چوڑا پتہ نہیں پلس لے آؤں گا، لیکن اس کتاب کی آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس کتاب کو سمجھنے کی لا یمس الا المطہرون، اللہ نے خود کہہ دیا کہ اس کو چھو نہیں سکتے تم اگر تم طہارت نہیں کرو گے، میننگ اپنی سائیکولوجیکل فزیکل طہارت ضرور کریں آپ اس کو سمجھنے کے لیے، یہ اس سے اللہ نے خود کہہ رکھا ہے۔ آپ اگر فزیکل اور سائیکولوجیکل طہارت کریں گے، یعنی پیوریفائی رکھیں گے اپنے آپ کو، پیوریفائی کا مقصد یہ کہ برائی سے بچیں گے۔ پہلے تو سمجھ کی قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا نا، وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو 4تھی کیٹیگری تھی 5ویں کیٹیگری ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی، تو اس کے لیے آسان جب کرے گا تو جب تم آپ اس کو برائی سے بچنا شروع کر دیں پہلے سے میں اس کو پڑھنے سے پہلے سمجھوں کہ مجھے لا الہ کہہ دیا، میرا کوئی خود الہ نہیں، کسی کو میں مانتا نہیں ہوں، یعنی جو بھی معاشرے میں بولا جا رہا ہے میں ویریفائی کروں گا اللہ کی کتاب سے، اس کو پڑھوں گا اور سمجھوں گا اور پھر گائیڈنس لوں گا، یہ اپروچ ہونا چاہیے اس کے لیے۔ تو میں نے بتایا کہ اب یہ لا یمس الا المطہرون، دوسرا یہ اللہ کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی تو پڑھ قرآن اللہ کی پناہ مانگ شیطان رجم سے۔ تو ہم جب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم سے، اب جب میں نے یہ پڑھا تو میں مین نہیں کر رہا ہوں، میں یہ مین نہیں کر رہا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، میں اس کی سیکیورٹی میں جانا چاہتا ہوں، اس کی میں پناہ میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ شیطان میرے کو تھاٹ فارم میں کنٹینیوس آ رہا ہے، تو اس کو تھاٹ فارم میں روکنے کے لیے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باقاعدہ آپ کو جب بولیں تو آپ یہ سمجھیں کہ جب میں جب پڑھ رہا ہوں قرآن تو میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اب میں معنی سے پڑھا، آگے کوئی آیت آئی تو میرے ذہن میں ہے کہ اب جو بھی آئے گا یہ اس کے معنی، تو میرے سامنے وہ شیطان کی باہر سے جو کانسیپٹ چل رہے آ رہے ہیں اسلام اور قرآن کے وہ آ جائے گا، تو میں کہوں گا نہیں، وہاں دیکھوں گا کیا لکھا ہوا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے باقاعدہ آپ کے مائنڈ میں فون آ جائے گا۔ جیسے میں ابھی آپ کو بتاؤں، آپ کو میں کہوں ایک آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس سے تجھے خلق کیا، تو آپ کے ذہن میں پیچھے بیک گراؤنڈ آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے غار حرا میں، ان سے کہا گیا پڑھ، رائٹ، انہوں نے کہا ماں نبی غار، یہ نریشن آ گئی، لیکن قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے لیکن یہ آ گئی، تو اب کیا وہ میں نے ان پہ رکھ کے ان سے کہا تھا پڑھنے کو صاحب، اور انہوں نے کہا ماں نبی غار کا انہوں نے پڑھا نہیں، تو کہنا ہم بھی نہ پڑھے، کیونکہ وہ امی تھے، جاہل تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو کہنا ہم بھی نہ، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ پڑھے لکھے کیسے ہو جائیں گے، استغفر اللہ، بھائی پڑھے لکھے ان سے مقابلہ تھوڑی آپ کا، آپ کو جب یہاں کا اللہ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، آگے کہا خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا، اسی کو اللہ کہہ رہا ہے پڑھ، وہ جانتا ہے کیسے، وہی تو پڑھا کر رہا ہے علم القرآن خلق الانسان، پھر کہتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، ہم انسان کو وہ علم دیں جو وہ نہیں جانتا، پھر دوبارہ کہتا ہے اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرے رب اکرم ہے، کرم کر دے گا، ایک ہی صورت میں 2 دفعہ سے کہا پڑھ، اور ہم نہیں پڑھتے، اور پڑھنے کا مقصد یہ نہیں عربی میں جو 4 طریقے میں نے بتایا پہلے لوگ پڑھتے، نو، پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اس کی روح کو سمجھنا ہے، اور اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ آئے آپ کے پاس، تو پڑھنے کو اللہ نے 2 دفعہ کہا،
اور 2 دفعہ ایکسپیکٹ کیا کہ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ پری ریکوزٹ میں نے کیا بتایا آپ کو, ایک تو ریکوزٹ بتایا کہ آپ برائی سے بچ جائیں, لا الہ کہیں پہلے, کوئی کو نہیں مانے, آپ کے پاس ہوں گی انفارمیشن رکھیں, لیکن کہ مانوں گا قرآن سے جب کنفرم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, لا الہ. سیکنڈلی آپ دیکھیں لوگ عربی پڑھ رہے ہیں, وہ ایک کیٹیگری ہے, وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک جو ہے وہ تلاوت قرات کے اوپر لگے ہوئے ہیں, وہ میں نہیں کہہ رہا غلط کر رہے ہیں, صرف ایک ہی چیز پہ لگے ہوئے ہیں, آپ قرات کی چلے جا رہے ہیں, قرات کے کمپٹیشن ہے ورلڈ وائڈ. تیسری چیز ہو گئی صاحب حافظ قرآن ہے, وہ حافظ کرے چلے جا رہے ہیں, وہ تراویح میں رمضانوں میں نظر آتے ہیں, آئے میں جہاں گاؤں سمجھا سے تراویح. اور چوتھی جو ہے وہ عربی اور ترجمہ پڑھ رہے ہیں, لیکن ریلیشن ٹو دا جو ان کے علماء دین نے بتا دیا.